یا رسول اللہ یہ آنکھوں دے مدینے یا رسول اللہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کی منعقدہ تقریب ایصال ثواب بنام جہلم ہمارے محترم عالی مرتبہ مولانا حسین اکرم مصطفی صاحب کے والد بزرگوار جو کچھ عرصہ قبل بقضاء الہی انتقال کر گئے، ان کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، برزخی کوائف اپنے فضل سے، اپنے کرم سے درست فرمائے، اس خاندان کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو اپنی جناب سے توفیق صبر عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے علامہ مولانا حسین اکرم مصطفی صاحب کے ذریعے سے ان کے والد گرامی کا ایسا صدقہ جاریہ قائم کیا ہے جو ان کی قبر میں آسودگی کا سبب اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اس میں سے فرمایا ایک صدقہ جاریہ، دوسری چیز فرمائی کہ علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور تیسری بات فرمائی وولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھے۔ تو اس اعتبار سے وہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے پسماندگان کے اندر جہاں اور بہت ساری نیکیاں، اعمال خیر اور اچھائیاں چھوڑی، انہوں نے دیندار خاندان چھوڑا، وہاں اپنی اولاد میں عالم دین جو ان کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ ہے اور ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈال دے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اولاد کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی والدین کے اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا۔ انتقال کے بعد جو پہلا حق اولاد کے اوپر ماں باپ کا عائد ہوتا ہے وہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ حق ادا کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور خوش نصیب ماں باپ کو یہ حق ادا کرنے والی اولاد نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کے خیال میں آ رہا ہوگا کہ وہ بیرون ملک ہوں گے، کسی سفر پہ ہوں گے، وقت پہ پہنچ نہیں سکے ہوں گے۔ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا،
میں ان کی بات کر رہا ہوں جو موجود تھے، جنازگاہ میں بھی گئے ہیں لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ تو آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا جنازہ موجود ہونے کے باوجود نہ پڑھے، جنازگاہ میں گئے ہیں، کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی ماں کا، حقیقی باپ کا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسماً کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی بطور رسم ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ جنازہ آتا ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ وہاں کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کسی شخص کی کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا، اپنی ماں کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، اور کتنی خوش بختی ہے والدین کی کہ ان کی اولاد ان کا جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا اولاد کے ذمہ کہ ان کا جنازہ پڑھے، تجہیز، تکفین، تدفین سب کچھ اس کے زمرے میں شامل ہے۔ دوسرا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمہ یہ ہے استغفار لہما، کہ ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھے۔ آپ نے یہ تو بارہا سنا ہے علماء سے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں، زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد میں۔ اور اس کا دوہرا فائدہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو بھی برکت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا، پھر اس کی تائید میں ایک روایت بھی مل گئی، جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، اہتمام کے ساتھ، زندہ ہو تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ان کے لیے اہتمام سے روز دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ رزق کی کثرت اور چیز ہے، رزق کی برکت اور چیز ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے دوڑتے ہیں لیکن اصل چیز برکت ہے۔ اللہ کثرت بھی دے دے، فراوانی بھی عطا کرتے تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر فراوانی ہے لیکن برکت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فراوانی نہیں اور برکت ہے تو اچھا، خوبصورت، مطمئن زندگی کا تصور ہوتا ہے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل اور رزق مبارک، کہ اللہ رزق حلال عطا کر دے، رزق سہل عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا رزق اس کے گھر کے قریب ہو، تو رزق آسان ہو، اس کے لیے بہت زیادہ مشقت نہ سہنی پڑے، اور فراواں اللہ عطا کر دے، اور سب سے بڑی بات رزق مبارک ہو۔ تو جو والدین کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، والدین زندہ ہیں تب بھی، فوت ہو چکے ہیں تب بھی، اس میں ناغہ نہیں ہونے دیتا، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی پیدا نہیں ہوتی، اللہ برکت نازل فرمائے۔ تو والدین کے لیے دعاؤں کے سلسلے اولاد کی جانب سے جاری رہنے چاہیے، والدین زندہ ہیں تب بھی اور والدین انتقال کر کے ہوں تو تب بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کثرت سے ایک دعا مانگتے تھے، اور وہ یہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کی مغفرت فرما دے، اور جو ہم دونوں کے لیے دعا کرے اللہ اس کو بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی تھے، وہ جب بھی دعا مانگتے تو کہتے اے اللہ ابو ہریرہ کو اور ان کی ماں کو بخش دے۔ تو کسی نے کہا آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے ان سے؟ کہا ہمدردی کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن میں ان کے لیے دعا مانگ کر کے ان کی دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے دعا کرے اسے بھی بخش دے۔
تو گویا میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لینا چاہتا ہوں، ان کی دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں۔ تو مرنے والوں کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو، بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ کوئی ہے جو مسجد عشاء میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو والدین کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، پنجگانہ نماز کی عادی ہے تو اہتمام سے دعا ضرور کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے اہتمام سے دعا کرنے سے رہ بھی گئی تو دل میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ دن میں 5 نمازیں ہیں اور ایک نماز میں کئی بار یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ تو خوش نصیب والدین وہ ہیں کہ جن کی اولاد ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو موقوف کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنا ان کے انتقال کے بعد بھی یہ اولاد کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یقیناً خوش نصیب اولادیں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی دعاؤں سے محروم نہیں ہوتی۔ ساری زندگی ماں باپ نے دعائیں مانگی، ماں باپ تو انسان کے آنے سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں اس کے آنے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، پھر اس کے بعد آنے کے لمحے قریب ہوتے ہیں تو وہ پل پل لمحہ لمحہ دعائیں مانگتے ہیں، اس کی خیر مانگتے ہیں، اس کی خیریت کے طالب ہوتے ہیں اللہ سے، اس کی صحت کے لیے اس کے حضور منتظر ہوتے ہیں۔ پھر ولادت کے لمحے ماں باپ کی جان مٹھی میں ہوتی ہے کہ وہ خیریت کے ساتھ آنے والا مہمان اس دنیا کے اوپر تشریف لائے۔ پھر بچہ بچپن کے اندر جس طرح سے پلتا ہے اور ماں اور باپ کا دل جس طرح بار بار جو ہے وہ مٹھی میں آ جاتا ہے، کتنی دعائیں مانگی۔ پھر ماں اور باپ زندگی بھر دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو سارے کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن دعاؤں کا کام کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہمارے آنے سے قبل، اس دنیا پر پہنچنے سے قبل ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے، تو ساری زندگی ان کا یہ وظیفہ تھا۔ تو اولاد کا حق ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی موقوف نہ ہونے دے۔ اور ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا وہ گھنا سایہ ہیں کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہیں اور ہم ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، سوائے اس کے کہ جو بہت بدبخت ہو، اور یہ کبائر میں سے ہے ماں باپ کو دکھ دینا اور اذیت دینا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں حضور؟ ارشاد فرمائے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، ان کو دکھ دینا، اذیت پہنچانی، ان کو دکھی کرنا ہے، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے حکم نامے کے متصل ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی فرمائی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے بالکل ساتھ وہاں بھی ارشاد فرمایا ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْنِ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو ماں باپ کا شکریہ ادا اگرچہ ہو نہیں سکتا، ساری زندگی بھی آپ ان کی خدمت میں مستعد اور فعال رہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا جو انہوں نے دان کیا ہمارے، لیکن صالح اولاد کبھی بھی جو ہے وہ اس عمل سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتی، اور انتقال کے بعد تو پھر دعاؤں کا سلسلہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ورنہ زندگی کے اندر تو ہم ان کی خدمت کے، ان کی رضا جوئی کے بہت سارے امور پاتے ہیں، لیکن اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے استغفار کثرت سے کیا جائے، دعائیں کی جائے، یہ ہم ان کو تحفہ دے سکتے ہیں جو اس دنیا سے ان کو قبر میں پہنچتا ہے۔ تیسرا حق ماں باپ کا بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی
کی سہیلیوں کے ساتھ، خالہ ماں کی جگہ پہ ہے اور چچا باپ کی جگہ پہ ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے تو یہ ان کا حق ہے۔ اس طرح باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ماں کی ملنے والیوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے ان کی روح قبر میں آسودہ ہوتی ہے، ان کی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دوسرا حق ہے ماں باپ، تیسرا حق ہے ماں باپ کا جو اولاد کے ذمہ واجب ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے دوست اور ان کے عزیز رشتہ دار جب آئیں تو اولاد وہ پروٹوکول نہ دے جو ان کے باپ ان کو دیتے تھے، تو انہیں فیل ہوگا کہ ہمارا بھائی موجود تھا، ہمارا دوست موجود تھا تو وہ کس طرح ہمیں پیار محبت اور اپنائیت دیتا تھا۔ اب اولاد کا رخ اس طرح نہیں ہے، تو اولاد کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کے رشتہ داروں کو، ماں باپ کے دوستوں کو، ماں کی سہیلیوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ ویلکم کرے اور کو عزت دے۔ یہ حق ہے ماں باپ کا اولاد کے ذمہ جو واجب الادا ہے۔ اور چوتھا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمہ لازم ہے وہ ہے انجاز الوعد، ان کے وعدوں کی تکمیل کرنا۔ یعنی اگر کوئی وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر پائے تو اولاد کے لیے اگر اس کو پورا کرنا ممکن ہے تو وہ پورا کرے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے آتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے کوئی منت مانی تھی تو اس کو پورا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ان کا عہد تھا جس کی تکمیل چاہیے تھی۔ زندگی میں مہلت نہیں تھی، وہ کر نہیں سکے تو اولاد اس کو پورا کرے۔ اور اس کے بعد دوسری بات کہ انہوں نے مخلوق کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ پورا نہیں کر سکے تو اس کو پورا کرے۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ پورا کرے۔ اور اس کے زمرے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اچھے کام جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں، یعنی وہ جو اچھائی والے کام کرتے تھے، اچھے اطوار تھے، اور جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق، مدارس کے ساتھ، فلاحی امور میں ان کا تعلق، اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ ان کا جو معاملہ، اگر اولاد اس کو جاری رکھنے کی مالی استطاعت رکھتی ہے تو وہ اس کو رکھے۔ یہ حق ہے ماں باپ کا اولاد کے ذمہ جو واجب ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے ساری زندگی بھی انسان اپنے تئیں کوشش بھرپور کرتا رہے تو پھر بھی ان کے حق رہ جاتے ہیں، ادا نہیں ہو پاتے۔ تو ان کے لیے استغفار یہ بہترین ذریعہ ہے، ان کے لیے دعائیں بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ جو کوتاہیاں زندگی میں رہ گئی ان کا بھی کفارہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کو ممکن ہو تو ان کی قبر پہ حاضری دینا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، نہیں تو جہاں ہو سورہ یاسین کی تلاوت جمعہ کے دن کرے اور ان کے لیے اصالہ ثواب کرے، تو اس سے ان کو قبر میں بہت راحت اور آسودگی اور برکت پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس میں مختلف احادیث سے مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ جو حق ہیں ان کو جمع کیا تو وہ 12 حق بنتے ہیں۔ اس حدیث پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی 4 حقوق کا ذکر ہے، تو اس کتاب میں مختلف احادیث کو جمع کر کے انہوں نے 12 حق جمع کیا۔ تو آخری حق انہوں نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اچھے برے اعمال قبر میں اولاد کے ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو دکھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اعمال ایسے بجا لائے کہ قبر میں ان کو راحت حاصل ہو، ان کو خوشی نصیب ہو اولاد کی جانب سے۔ تو یہ ان کا 12واں حق ہے جو اولاد کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ عزتی میں ملتمس ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے بزرگ جو انتقال کر گئے، آج ہم جن کے لیے جمع ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور اللہ اس خاندان کو اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے، اور اس صدمے پہ اللہ انہیں اپنی جناب سے توفیق صبر عطا فرمائے۔ آخری بات اور میری گفتگو ان اختتام کی طرف چلی جائے گی، اور وہ یہ کہ آج ہم ان کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور وہ قبر میں ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم قبر میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، اور مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا وہ وقت کب ہے۔ اٹھنے والا دوسرا قدم
ہو سکتا ہے موت کی وادی میں پڑنے والا. اللہ نے موت کو پوشیدہ رکھا ہے ہماری نگاہوں سے. اس کی من جملہ حکمتوں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہم ہر وقت آخرت کی تیاری کر کے بالکل مستعد اور فعال رہیں. موت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری کرنا، اور ماں بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے اچھے اعمال. 60 برس گزرتے پتہ نہیں چلا، تو اب جو باقی سانسیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ اگر وہ اتنی بھی ہوں تو وہ بھی ایسے گزر جائیں گی جس طرح ماضی گزرا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اپنی آخرت کے لیے تیار ہونا چاہیے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے. اور موت کی یادداشت یہی ہے کہ ماں بعد موت جو زندگی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور توبہ کے دروازے پر ہمیں ہر وقت کھڑا رہنا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر موت آ جائے تو ہمارے دامن پر کوئی گناہ کا دھبا موجود نہ ہو. حقوق العباد کو خاص طور پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ کی ظلمیں نہیں ہوتی.